بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنائیں گے جو کہ سورۃ یوسف کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن قصاص یعنی تمام قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اور رنج و راحت، غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ آج ہم آپ کو یہ قصہ عجیب سنائیں گے تاکہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بھی مشاہدہ کر سکیں۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، شامون، لاوا، زبلون، یسچر، دان، نفاتائی، جاد، اشر، یوسف، بنیامین۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان تھے اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 7 برس ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند، سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ بہت اصرار کر کر شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی۔ پھر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ منہ باندھ کر ایک گہرے اور اندھے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں موجود تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ گھر میں چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس اندھیرے کنویں میں بھی روشنی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے پیرہن کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ مکان کے باہر ہی چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑتے دوڑتے دور نکل گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تھے۔ واپس آئے تو دیکھا تو ایک بھیڑیا آیا اور ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشکبار ہو کر اپنے نوری نظر کے کرتے کو اپنے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت تھا اور کہیں سے بھی پھٹا نہیں تھا۔ تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو پام گئے۔ فرمایا، بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر اس کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہ آئی، اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارسانی ہے اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بری آواز میں فرمایا، فَصَبِّرْ جَمِيلُ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آگے برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔
اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زغر حذائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس کے جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو اس مالک کے ہاتھ صرف 20 درہم میں بیچ دیا۔ مالک بن دگر ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت ہی گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت عزت و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان پر عاشق ہو گئی۔ اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور بہلانے لگی اور آپ کو ہم بستری کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کر اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ گھر سے بھاگ نکلے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑ لیا۔ آپ کا پیرہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گیا اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا اور ان دونوں میں سے کون سچا ہے اس پہ فیصلہ نہ کر سکا۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا حلال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا، اور اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹری میں چلے گئے۔ آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس تک یا 12 برس تک جیل میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے رہے اور وعظہ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو کہ 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طرح آپ کا نام تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم الریاض بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربہ گاؤں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا فرسیدہ ہو کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کے خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ کہت کہ ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا
اناج لوگ کھائیں گے اور اس کے بعد پھر حیالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے ان کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا، پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرایا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کروائیں تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے لیے بہت ہی باعث عزت ہیں اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی انتظام پر میرا تقرر کر دیں اور پورے نظام کو سنبھال لوں گا میں۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظاموں کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا اور پوری سلطنت کے لوگ غلے کی ہراداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی بھی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ آپ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہ ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا غلہ بھی لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے، دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بیچ سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بیچ دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا تم فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو غلہ دیا، سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد لے کر آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا۔ اب گھر جائیں تو کیوں کر اور یہاں ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑے بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائیوں، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر چکے ہو، لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا سب دوسرے بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا سازی کی ہے تو خیر، میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر
آپ اتنا روئے تھے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی ہوئی تھی۔ آپ کی زبان سے یوسف کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لبے گوڑ ہو جائیں گے یا جان سے گزر جائیں گے۔ اپنے بیٹے پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ پاک سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا، جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو لوٹ آئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجیے۔ اور اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ آپ یوسف علیہ السلام ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، میں یوسف ہی ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو ہم لوگوں پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بڑھ آیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ پاک بھی تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا کرتا لے کے گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو اور ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پہ ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور وہ دعا مقبول ہوئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئیں۔ پھر وہ سب مل کر مصر کو روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ پاک نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ساحات پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکر اور سواریوں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے، تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکر اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو حیران دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائی آسمان میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور اور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ بھی حاضر ہیں جو مدتوں سے آپ کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبلوں کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ جب دونوں باپ بیٹا قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا رک جائیے اور اپنے والد محترم کو ان کی رقت انگیز سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ کو سلام کیا اور کہا، السلام علیکہ یا مذاہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹا نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگایا اور بہت زیادہ خوشی میں دونوں خوب روئے اور پھر ایک استقبالیہ خیمے میں تشریف لے گئے جو بہت ہی خوبصورت
آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر آپ شاہی محل میں گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کر کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے باپ، یہ میرا پہلا خواب ہے جس کی یہ تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ بات اس کے شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا تھا۔ اصحاب تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک انتہائی آرام اور خوشحالی میں رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر مجھے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت غیث کی وفات ہوئی اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ آپ دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے اور دونوں بھائیوں کی عمریں 147 برس کی ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لے آئے اور اپنے والد کے بعد 23 سال تک مصر پر حکومت فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز اور برکات سے فیض یاب ہو سکے۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ باوقت وفات آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر پائی۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر شریف 180 سال کی ہوئی اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر شریف 175 سال کی ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔